آیت نمبر 167 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں یا ظاہر فرما دیں کہ جن لوگوں نے منافقت کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا تَعَالَوْا، آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو، اَوِ ادْفَعُوا، یا کم سے کم شہر کا دفاع ہی کر لو۔ اب مسلمان 1000 ہیں، سامنے دشمن 3000 کا ہے، اور عین اس وقت میں 300 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں لڑنا ہے۔ یہاں پہ جو بڑی اہم بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں اگر ان کا پس منظر دیکھیں تو وہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، یا اپنے نام، ثقافت، کلچر، یا اپنی ذات کے بقا کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ مسلمان کیوں لڑتا ہے؟ مسلمان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، وہ کسی مقصد کی وجہ سے لڑتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے لڑتا ہے۔ تو پہلا تو ٹارگٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے جنگ کرنی پڑے، لڑنا پڑے، تو اس کے پیچھے مقصد اور سوچ کیا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے نہیں بھی لڑتا تو پھر دوسرا معیار کیا ہے کہ کم سے کم اپنے شہر کے دفاع کے لیے لڑو، کہ اگر یہ لوگ ہم پہ فاتح بن کر آ گئے تو صرف ہم نہیں، تم بھی مارے جاؤ گے اور تمہارے بیوی بچے بھی جو ہیں وہ قیدی بنا لیے جائیں گے، تو کم سے کم اپنے ملک کے لیے یا جو لوگ صحیح لڑ رہے ہوں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہی ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے ہوتے کہ یہ واقعی کوئی جنگ ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ اب ان کا موقف یہ تھا کہ یہ کون سی جنگ ہے کہ وہ 3000 ہیں، آپ 1000 ہیں، یہ تو خودکشی ہے۔ یا پھر دوسری رائے یہ کہ یہ کیسی جنگ ہے کہ سامنے والا بھی اپنے قبیلے کا بندہ ہے کہ وہ بھی مکی ہے، اور اس طرح بھی جو ہے وہ مکی صحابہ کرام ہے، تو انسان لڑتا تو اس سے ہے جو کہ مخالف قبیلے کا ہوتا ہے، اپنے قبیلے والوں سے کون لڑتا ہے؟ لہٰذا یہ تو محض کوئی نورہ کشتی ہے، جنگ یا لڑائی نہیں ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ یہاں پہ ایسے کریکٹر کو جو ہے مکمل کافر بھی نہیں کہا جا رہا اور اس کو مومن بھی جو ہے وہ نہیں کہا جا رہا۔ یہ ان دونوں کے درمیان میں کون سی سٹیج کو بیان کیا جا رہا ہے؟ منافقت کی سٹیج کو، اور منافقت میں بھی یہ بہت آخری سٹیج ہوتی ہے جس کو یہاں پہ ایک تخیل، ایک امیج کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے، لیکن وہ ایمان سے تو بہت دور ہو گیا، منافقت کی آخری سٹیج کے اوپر آ گیا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو کفر ہے اس کے بہت قریب ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بعض اوقات ایمان والا بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو منافقت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ ایمان کے بالکل اینڈ پر ہوتا ہے اور کفر کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ تو یہ بہت غور طلب بات ہے کہ منافقت اتنی خطرناک چیز ہے۔ یقولون، اور وہ کہتے ہیں بافواہہم، اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو کہ ان کے دلوں میں نہیں بات ہوتی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوب باخبر ہیں جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ یعنی کہ منافقت کی جو ایک اور علامت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ سامنے سے کچھ اور ہوگا، پیچھے کچھ اور ہوگا، عین موقع پہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا، اور اپنے ساتھ چھوڑنے کی وہ بہت ساری لاجکس دے گا کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں۔